نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا آج کا ہمارا موضوع گفتگو کون سی سورت ہے بھلا؟ سورہ روم۔ سورہ روم کا رمضان سے کیا تعلق ہے جو میں ان کی تلاوت کر بیٹھا ہوں؟ اللہ اکبر۔ اچھا، سورہ روم میں پتہ ہے کس چیز کا ذکر ہے؟ اچھا، پہلے میری ایک بات سن لیجیے۔ اللہ اکبر۔ یہ جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں ایک معجزہ بیان ہوا ہے قرآن مجید کا۔ قرآن حکیم نے ایک پیش گوئی کر دی تھی اور پوری دنیا کے سامنے ساری دنیا انتظار میں تھی یہ پیش گوئی سچی ثابت ہوتی ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ اسی بات سے بعض لوگ کر سکتے تھے۔ کیا ہوا یہ تو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن مجید کے معجزے کی بات ہوئی ہے تو پھر سن لیجیے۔ بھائی قرآن مجید ایک معجزہ تو ہے۔ دیکھیے اللہ کریم نے سارے انبیاء کو معجزے دیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے ملے تھے؟ اللہ اکبر۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو دیکھو مٹی کا ایک پرندہ بناؤں گا، پھونک ماروں گا، اڑنا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا، حیران ہو گئے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، بیمار ہے، کوڑ کا مرض ہے، لے آؤ، میں اللہ کے حکم سے ٹھیک کروں۔ اور اگر پھر بھی یقین نہیں آتا، احیی الموتى باذن اللہ، کسی مردہ کو لے آؤ جس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری ہو چکا ہو، میں اللہ کے حکم سے کم باذن اللہ کہوں گا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ معجزے دکھاتی۔ حضرت موسیٰ کو معجزہ ملا، فرعون کے پاس بھیجا تھا، کیا دے کے بھیجا تھا؟ ایک عصا تھا جسے پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے تو روشن ہو جاتا تھا۔ تو انبیاء کو معجزے ملتے رہے ہیں، اور یہ بھی آج ضمنی طور پر عرض کرتا چلوں، یہ معجزے عین وقت کے مطابق ہوتے تھے، بڑے ریلیونٹ ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا جو دور تھا اس میں جادو زوروں پہ تھا، بہت ٹاپ کے جادوگر وہاں پائے جاتے تھے، لہذا ایسا معجزہ دیا جو اس وقت کے یوں کہہ لیجئے سب سے بڑے جادو اور جادوگروں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا، ان کو بھی پامال کر دیا۔ معجزہ تو اسی کو کہتے ہیں نا، عقل عاجز آ جائے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں علم طب زوروں پہ تھا۔ اللہ، آپ نے فرمایا تم تو بیماروں کا علاج کرتے ہو، میرے پاس تو مردوں کا بھی علاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کو بھی تو معجزہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا معجزہ دیا وہ ابھی بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات میرے ہونٹوں پہ آ گئی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا، پوری انسانیت کی زندگی کے لیے تشریف لے آئے، مردہ انسانیت کو زندہ کر کے رکھ دیا۔ لیکن جس معجزے کا ذکر ابھی میں کرنے لگا ہوں وہ کون سا ہے بھلا بوجھے؟ اس سے پہلے بھی سورہ یاسین ایک مرتبہ پڑھ کے آپ کو سنا چکا ہوں، اس کی ابتدائی آیات۔ اللہ اکبر، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی رسالت کے ایک معجزہ مانگتے ہیں، دلیل طلب کرتے ہیں۔ قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ والقرآن الحکیم، بات ہی ختم کر دی۔ انک لمن المرسلین، یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور صرف رسول نہیں ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ اکبر، کیا معجزہ، کیا خوبصورتی ہے بھائی، نبی کی رسالت کے لیے، صراط مستقیم پر ہونے کے لیے جس کو معجزہ بنا کے پیش کیا وہ قرآن حکیم، وہ خود بھی صراط مستقیم۔ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم اللہ ہمیں دکھا۔ اور جواب کیا آتا ہے؟ تو ہو نہیں سکتا کہ جواب نہ آئے۔ جواب کیا آتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے بندے تو نے ہدایت مانگی ہے، یہ لو، صراط مستقیم مانگا ہے، یہ لو، یہ پوری کتاب صراط مستقیم ہے۔ تو میں بارہا یہ ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن صراط مستقیم ہے ان ورڈز، الفاظ میں، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم ہے ان پریکٹس۔ یہ بھی صراط مستقیم، وہ بھی صراط مستقیم۔ سیدنا عائشہ سے پوچھا تھا صحابہ نے، ام المومنین، حضور کی سیرت کے بارے میں کچھ فرمائیے، یاد ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ اکبر، میرے نبی کا کس کہ پوچھتے ہو اخلاق کے بارے میں، کانا خلقہ القرآن، وہ تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اللہ اکبر۔ تو صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، معجزہ۔ میں آپ سے بات پوچھوں، کس پہلو سے معجزہ ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ اکبر ایک آیت سورہ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، چیلنج کر دیا ہے، کوئی شک ہے تو لاؤ اس جیسا ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنی دنیا بھر کے لوگوں سے مدد مانگ لو، گواہ لے آؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر تم نہ کر سکو، ایسی صورت نہ بنا سکو تو سن لو قیامت تک نہیں بنا سکو۔ وَلَن تَفْعَلُوا، کیوں؟ عربی کے چند جملے گھڑنا کوئی مشکل کام تھا؟ بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے شاعر تو موجود تھے، کیوں نہ کر سکے؟ نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہیں، نہ قیامت تک کر سکیں گے۔ کیوں؟ اب سن لیجئے، 3 وجہ قرآن مجید کی 3 ایسی خصوصیات ہیں، اللہ اکبر، جو اسے معجزہ بنا دیتی ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ وے آف لائف ہے۔ انسان کو چاہیے زندگی کے لیے ضابطہ حیات جو کمپلیٹ بھی ہو اور پرفیکٹ بھی،
پوری زندگی کو کور کرنے والا. قرآن کا دعویٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. یہی تو وہ ہے قرآن جو ہم نے مکمل کر دیا ہے. پوری زندگی کے بارے میں بنیادی ہدایات اس کے اندر موجود. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. ایک بات. دوسرے، ایسا نظام حیات ہو which should be universal, افاقیت ہو اس میں for entire mankind. کسی ایک گروہ کے لیے نہ ہو، پوری انسانیت کے لیے ہو. یہ خوبی بھی صرف اور صرف قرآن میں ہے. اللہ اکبر. پہلے دن ہی ہم نے یہ آیات پڑھی تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ وہ قرآن، یہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو پوری انسانیت کے لیے چشمہ ہدایت ہے. میں کہا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے کہ حقیقی معنوں میں یہ جعلی ورلڈ آرڈر کی میں نہیں بات کرتا. the real world order which man needs. حقیقی عالمی نظام جس کی تلاش میں ابھی تک پوری دنیا لگی ہوئی ہے. میرا یہ سبجیکٹ ہے، میں جانتا ہوں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کا یہ سبجیکٹ جو ہے، یہ تو ابھی تک ڈیبیٹ اس پہ چلتی جا رہی ہے بٹوین دا فرسٹ ورلڈ اینڈ تھرڈ ورلڈ. تھرڈ ورلڈ ڈیمانڈ کر رہی ہے ظالمانہ نظام کہ ختم کر کے نیا عالمی نظام ہو، نیا عالمی اقتصادی نظام ہو. ادھر سے دلائل، ادھر سے جواب، یہ ڈیبیٹ چلتی چلی جا رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کے ہوتے ہوئے حد ہو گئی. قرآن نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے نبیوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ دنیا بھر کے لوگوں کو عدل نصیب ہو جائے، عادلانہ نظام نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ، حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. عدل کا بہترین نظام ہونے کے باوجود دنیا سرگردہ، حیران و پریشان، تلاش جاری. یہ کیسا ہے؟ یہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سو عالمی، حقیقی عالمی نظام، یونیورسیلٹی قرآن مجید کی خصوصیت. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات جو انسانی عقل کا تقاضا بھی ہے کہ ایسا وے آف لائف ہو، ایسا نظام حیات ہو جو صرف آج کے لیے نہیں بلکہ پرماننٹ ہو، فار دا پاسٹ، فار پریزنٹ، فار فیوچر، فار آل پیریڈس. ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے، یہ تیسری خوبی بھی سوائے قرآن کے مجھے دنیا کی کسی کتاب میں دکھا دو. یہ تین باتیں کسی اور کتاب میں دکھا. عربوں کے پادبوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہم نہیں کر سکتے. عربی کے جملے تو وہ گھڑ کے لے آ سکتے تھے، یہ تین باتیں انسان کے بس میں نہیں تھی. میں انسان کی بے بسی کے اظہار کے لیے بس دو تین باتیں عرض کروں، پھر اب آگے چلوں گا. ایک تو وہ قول ہے کہ we have learned how to fly in the air like birds, how to swim like fish in the waters, but we haven't learned how to live like man on earth.
हवाओं में परिंदों की तरह उड़ना सीख लिया, मछलियों की तरह पानी में तैरना सीख लिया, इंसानों की तरह जमीन पर बसना अभी नहीं आया हमें। और इंसान की बेबसी, और इस पर हर्फ आखिर तो इकबाल का वो बंद है, बड़ा मशहूर है, आपको भी याद होगा कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनियाओं में सफर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका। बस इसके बाद मजीद मुझे ज़रूरत नहीं है दलील देने की कि इंसान इसका चैलेंज का जवाब देने के लिए कल भी बेबस था, आज भी बेबस है, क़यामत तक बेबस रहेगा। ना कल उसके लिए मुमकिन था, ना आज उसके लिए मुमकिन है, ना क़यामत तक मुमकिन होगा। ये इंतहाई सफिशिएंट दलील है, लॉजिक है, क्यों कुरान एक मोजज़ा है। कुरान एक मोजज़ा है, ये तो भाई इतना लंबा मौजू है, मैं अहाता नहीं कर सकता। मैंने आज एक और बात भी करनी है, यानी वो आयात जो सूरह रोम की पढ़ी थी उस पर भी गुफ्तगू करनी है। बस मैं एक दो जुमले और अर्ज करके उसी आयात की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। कुरान मोजज़ा, कुरान का पैगाम मोजज़ा, कुरान की जुबान भी मोजज़ा। मजा तो ये है कि अरब के जो नामवर शुअरा भी गवाही दे। लबीद एक शायर मुसलमान हो गया था। लोगों ने पूछा लबीद कोई ताज़ा कलाम, तो लबीद ने क्या कहा था, अबादल कुरान, अब कुरान सुनने के बाद मैं कोई ताज़ा कलाम कहूँ मुझे शर्म आती है। क्या आला दर्जे का कलाम था ये कुरान मजीद, था और है और रहेगा। कोई इंसानी कलाम इस जैसा नहीं हो सकता। एज लैंग्वेज मोजज़ा, एज मैसेज मोजज़ा, एज वे ऑफ लाइफ मोजज़ा। और अभी एक जिक्र करके वजाहत मैं नहीं करूंगा, जिसे साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान कहते हैं। मेरा ख्याल है आप लोग जल्दी से उसको समझ गए होंगे। ऐसी आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं जो 1500 साल पहले नाजिल हुई। साइंटिफिक डिस्कवरीज बहुत बाद में हुई हैं, कोई 18th में, कोई 19th में, कोई 20th सेंचुरी में। उनको आयात को पढ़िए, इंशाअल्लाह किसी दिन मैं जिक्र करूंगा तो आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद ने वो एक एक आयत एक एक मोजज़ा है। कौन सी साइंस है जिसमें कुरान मोजज़ा नहीं है। मैं अभी कोई जिक्र, मैं सिर्फ बस एक बात करके आगे निकल जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ये साइंटिफिक ये यूं कह लीजिए ये एक डिस्कवरी थी और है मॉडर्न दौर की कि इंसानी जिंदगी का आगाज पानी से हुआ है। अब कुरान पढ़ लीजिए, व खलकना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय। इंसानी जिंदगी का आगाज हमने पानी से ही किया है। ये तो अभी एक मैंने पढ़ी। इंशाअल्लाह इस पर एक पूरा मेरी ख्वाहिश है साइंटिफिक मिरेकल्स ऑफ कुरान पर एक पूरा डिटेल लेक्चर होगा, इंशाअल्लाह होगा। अब आ जाइए उन आयात की तरफ जो सूरह रोम की मैंने पढ़ी हैं। वो क्यों पढ़ी हैं सूरह रोम की आयात आज? इसलिए उसके अंदर भी एक मौजे, कुरान मजीद के एक मौजे का जिक्र है। अल्लाहु अकबर। क्या है आप सुनिए। आपको पता है तहरीक चल रही थी मक्का मुकर्रमा में। एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये मुशरिकीन और कुफ्फार और मुशरिकीन हैं, कुरैश अरब।
اس دوران خبر آ گئی کہ رومن ایمپائر شکست کھا گئی. مختصراً عرض کر دوں، رومن ایمپائر ظاہر ہے یہ کرسچینز تھے، مینس ڈیوائن آئیڈیالوجی میں بلیو کرتے تھے، مذہب کے ماننے والے تھے، اور یہ تو ہار گئے تھے. جیتنے والی طاقت کون سی تھی اس وقت کی؟ دوسری سپر پاور. جس طرح ہمارے دور میں یو ایس اے اور یو ایس ایس آر دا ٹو سپر پاورز رہی ہیں، اسی طرح اس وقت کی کیسر و کسرا. کیسر یہ علامت ہے اس کی رومن ایمپائر کی، کسرا بادشاہ ہے ایران کا. تو ایران اور رومن ایرانین پاور، ایرانین ایمپائر اینڈ رومن ایمپائر، یہ دو سپر پاورز تھی. ایرانی انہوں نے حملہ کیا، رومنز ہار گئے اور ان کی سلیب کو اٹھا کے لے گئے. بڑی ذلت ہوئی تھی. اس پر مکہ مکرمہ میں یوں کہہ لیجئے مسلمانوں میں ذرا بددلی پھیلی اور کفار و مشرکین کے چہروں پہ رونق آ گئی. دیکھا مذہب کے لوگ ہار گئے، سیکولر لوگ جیت گئے، لا دین لوگ جیت گئے. ایرانی آتش پرست تھے، مذہبی لوگ ہار گئے. اب اللہ کریم سے یہ برداشت نہ ہو سکا. اہل ایمان کو حوصلہ دینے کے لیے آیات نازل ہوئی. الف لام میم غلبت الروم. ہمیں بھی پتا ہے رومن ایمپائر شکست کھا گئی ہے، لیکن یہ کفار و مشرکین بغلے نہ بجائیں، خوش نہ ہوں. ہم ابھی آج پیش گوئی کر رہے ہیں وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. یہ رومن ایمپائر پھر جیتے گے، پھر جیتیں گے، پھر غالب آئیں گے. اللہ اکبر. کتنے دیر میں؟ فی بضع سنین، 10 سال کے عرصے کے اندر اندر، within 10 years. ایک پیش گوئی، ایک نہیں، قرآن نے 2 پیش گوئیاں کی. دوسری پیش گوئی بھی وہ کیا؟ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور اس دن ایمان والوں کو بھی ایک بڑی خوشخبری ملے گی. ایمان والوں تو مار کھا رہے تھے، کیا خوشخبری ملے گی ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کیا ملے گی خوشخبری؟ اللہ اکبر. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس روز ایمان والوں کو بھی خوشخبری ملے گی، خوش ہو جائیں گے. بنصر اللہ، اور وہ اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوگا. ینصر من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے مدد کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بڑا غالب، سارے اختیارات کا مالک اور بڑا حکمتوں والا ہے. یہ 2 پیش گوئیاں آ گئی. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو جب آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے تمہارے قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، شرط لگا لو. ابھی شرط حرام نہیں ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لگا لو. 10 اونٹوں کی شرط لگ گئی. اللہ کے رسول تک یہ معاملہ پہنچا. پیارے نبی نے کہا ابوبکر جاؤ 100 اونٹوں کی کر لو اور کہہ دینا 10 سال کا عرصہ within 10 years وہ شرط 100 اونٹوں کی ہو گئی. اب انتظار. اللہ، میں نے کہا نا قرآن کی پیش گوئی سچ بھی ثابت ہو سکتی تھی، غلط بھی ثابت ہو سکتی تھی. انتظار شروع ہوا. فال آف رومن ایمپائر یہ کتاب ہے گبن کی، جس کا میں ریفرنس دے رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہوئی تھی 615 عیسوی میں، اور ہر اگلا آنے والا سال مزید خبریں آ رہی تھی کہ ایرانین کی جو ان کی فتح مزید کنسولیڈیٹ ہو رہی ہے، یعنی رومیوں کی شکست مزید گہری ہوتی جا رہی تھی. آج لیبیا بھی گیا، آج یہ عراق بھی گیا، آج یہ شام بھی گیا، آج یہ فلاں گیا، آج یہ فلاں گیا. شکست مزید کنسولیڈیٹ ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ
624 9वां साल आ गया। इंतकाम के जज्बात तो भड़क रहे थे। तो कैसरे रोम ने कंट्रीब्यूशन जमा की लोगों से, आओ मजहब अल्लाह के दीन की इज्जत के लिए, सलीब की इज्जत के लिए आओ कंट्रीब्यूट करो। पैसा जमा हुआ और फिर हर कल, जिसे हर पुलिस कहते हैं, उसकी सरबराही में फौज रवाना हुई है बदला लेने के लिए। ये वो ब्लैक सी मशहूर है, उधर से होते हुए इन्होंने पीछे से जाके हमला किया है। इतना शदीद हमला था कि ईरानियन के पांव उखड़ गए, वो इसको बर्दाश्त ना कर सके। और आज ठीक उसी तरह जिस तरह 9 साल पहले ईरानियों ने रोमियों को शिकस्त देकर उनकी सलीब उठा के ले गए थे, आज इसी तरह से रोमियों ने ईरानियों को शिकस्त फाश से दो चार कर दिया था। और उनका जो मजहबी आतिशकदा था, ईंट से ईंट बजा के रख दी, बदला ले लिया गया। कुरान की पहली खुशखबरी सच्ची साबित हो गई। अल्लाहु अकबर। लेकिन कुरान ने तो 2 खुशखबरियां की थी। बूझे दूसरी खुशखबरी क्या थी? सन 624 में ही मुसलमानों को एक खुशखबरी मिलेगी। वो कौन सी थी? बूझे, मैंने नहीं बताना। अरे भाई, आज का दिन याद करो। आज कौन सा रोजा है? 17 रमजानुल मुबारक। आपको पता है आलम इस्लामी तारीख का कितना अहम दिन है। अरे यही ग़ज़वा बदर, और बदर में अल्लाह ने जो फतह अजीम अता फरमाई थी, इसी दिन अता फरमाई थी। अल्लाह 624 में यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, ईमान वालों को भी आज खुशखबरी मिलेगी बिनस्रिल्लाह। और ये मदद जो खुशी मिलेगी अल्लाह के फजल से होगी। यंसुरु मन यशा, जिसकी चाहता है मदद करता है। वहुवल अजीजुल हकीम। कैसे मदद की थी इसका जनाब जरा बस 1-2 आयात सुन लीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया इस्तस्तगीसून रब्बकुम, हाय हाय, वो रात को रंग रलिया मना रहे हैं। रात को ही जश्न फतह का समा है। और इधर जब याद करो, जब तुम रब से दुआएं मांग रहे थे, फस्तजाब लकुम, तो अल्लाह ने तुम्हें जवाब दिया, घबराओ नहीं। अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, मैं फरिश्तों को भेजूंगा तुम्हारी मदद के लिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर आपने ये भी देखा, फलम तक़तुलूहुम, जब वो मैदाने जंग बरपा हुआ तो कुफ्फार और मुशरिकीन के टुकड़े होने लगे। कुरान क्या कहते? फलम तक़तुलूहुम, तुम समझते हो तुमने उनको मारा? नहीं, वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, अल्लाह ने उनको खत्म किया, मारा, कत्ल किया। वह मारा मैता, और ए महबूब, आपने जो मुट्ठी में मट्टी उठा के जो फेंकी थी, वो आपने फेंकी थी? नहीं, वलाकिन अल्लाह रमा, हाथ आपका था, कुव्वत हमारी थी, एक एक जर्रा एक एक बुलेट की तरह जाके लगा था। ये है जनाब ग़ज़वा बदर का हाल। बस में चूंकि वक्त नहीं है, लिहाजा कंक्लूड करते हुए एक सवाल और उसका जवाब। मैं सवाल करता हूं कि अहले ईमान ताकत में, वसाइल में बहुत पीछे थे। उधर उनकी तादाद, उनकी फौज की तादाद 3 गुना ज्यादा है, वसाइल भी हैं, हथियार भी हैं, सब कुछ है। इधर आए है चंद घोड़े, चंद ऊंट है, और वसाइल से महरूम। अल्लाहु अकबर, कमजोर भी है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, भूल गए हो
بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی جب تم بڑے کمزور ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو راز کیا تھا؟ راز یہ تھا کہ اللہ کریم نے ان کے دونوں میں جو فرق تھا وہ کردار کا فرق تھا۔ بس وہ آیت سن لیجئے اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کیا کردار تھا؟ انما المؤمنون الذین، وہ اہل ایمان تھے غزوہ بدر میں مجاہدین، کہ جب قرآن سنتے ہیں اللہ کا ذکر ان سے سامنے کیا جاتا ہے لرز اٹھتے ہیں۔ وزادتہم ایمانا وعلی رب، اور جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرنے والے ہیں۔ یہ کردار ہی کا فرق تھا۔ یہ کردار ہی کے فرق کو اقبال نے اس طرح بیان کیا تھا: فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردن سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بس میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم ہمیں اس پیغام سے سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنین جو آج کمزور ہیں اللہ انہیں پھر قوت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔